بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ایک کام اگر کر لیا جائے تو ہمارے ماحول میں بہت امن قائم ہو جائے گا۔ بس اپنے اپنے موبائل اندر رکھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں بات کر رہا ہوں، سب کے موبائل نیچے کر دیں۔ یہ ہوئی بات غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا نے ہمیشہ دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم اور دیوانگی جو ہوتی ہے، باہر بیٹھا ہوا ہر آدمی مجھے لے کر کے ڈرتا بھی رہتا ہے، اتنی بھیڑ میں جاتے کیسے آتے کیسے۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں، دیوانوں کو دیوانہ ہی سنبھال سکتا ہے اور پاگلوں کو پاگل ہی سمجھ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہمیں یوں ہی نہیں دبایا جاتا، یوں ہی نہیں پکڑا جاتا۔ باطل قوتوں کو ہمیشہ اس بات کا ڈر ہے کہ کسی محلے سے محمد عربی کا شیر پھر کوئی بیدار نہ ہو جائے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سلامت رکھی ہے، جہاں جہاں جائیں گے ہم ہر ایک کو بیدار کرتے جائیں گے، اور ہر قوم کو، ہماری ہر قوم کے بچے کو، ہماری قوم کے ہر بچے کو بار بار ہم یہ بتاتے جائیں گے کہ تم محمد عربی کے شیر ہو، کتے نہیں ہو۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہیں، دنیا کی گوٹی اور روٹی کھانے والے کتے نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ایک مثل مشہور ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی چال بھول جاتے ہیں۔ تم خیر امت ہو، قرآن نے تمہیں خیر امت کہا ہے، یہ تاج تمہارے سر پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف، پچھلے انبیاء کرام اس بات کی تمنا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ آج صرف اتنی بات میں کر کے جاؤں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن۔ یہی شعر تو ہم نے پڑھا تھا، لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ کیا ہم یہ نہ کہیں کہ قرآن باقی ہے، اسلام باقی ہے؟ نہیں کہہ سکتے؟ ارے ہم تو اس وقت تک کہتے رہیں گے جب تک ہمارے گلے میں خرخراہٹ کی آواز باقی رہے گی، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ آپ سب کی ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے، تمہارے جوش کا اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو بہت برا حال ہوگا۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے، جوش و جذبہ ہے، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے۔
یہ مجمع جو جمع ہوا ہے نامردوں کا مجمع تھوڑی نہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن تمہارے جوش اور جذبے کو اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو تمہاری زندگی بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اسی لیے اپنے جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال کرو۔ تمہاری جوانی، تمہاری چال چلن دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک بات مجھے بتاؤ نوجوان، اگر تمہاری زندگی اس بات پر آ گئی تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات طے کر کے جاؤ، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی نام مصطفیٰ پر۔ حضور کا نام نہ ہو تو ہماری عزت کیا، ہماری زندگی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نکال دیا گیا تو چلتی پھرتی لاشیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک بات، گانے، باتیں، تماشے، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خرافات کرنا، گیم، نشہ، اس سب چیزوں سے توبہ کر لو اور ایک بار اس بات پر آ کر جم جاؤ، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان۔ یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان۔ ارے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ ہم سب کی زبان بس کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہے؟ جھنڈے لے کر کے جو گھومتے رہتے ہیں، صبح الگ، دوپہر میں الگ، رات میں الگ۔ ہمارا وہ مذہب نہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ میرے عزیزوں، ہم جن حالات سے گزر کر کے آئے اور دیکھا، یہ آپ سب کی محبتیں تھی، سب کی دعائیں تھی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مضبوط بنائے رکھا تھا، اور خوف اور ڈر نام کی کوئی چیز کبھی ہمارے اندر آئی نہیں۔ ہم نے محسوس کیا ہے دائیں 100 بائیں 100 لوگ چل رہے ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں تھی، ہم تو صرف اتنا جانتے تھے، فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اندر گیا تھا تو ایک جملہ میں کہا تھا، اندر جانے کے بعد لوگ سب سے پہلے جرم پوچھتے ہیں، جیل کے کارڈ پر لکھا جاتا ہے کس جرم میں آیا، چوری کر کے آیا، ڈکیتی کر کے آیا، لوگوں کو مار پیٹ کر کے آیا، کیا کر کے آیا؟ نہیں میرے عزیزوں، ہم بھی تو کارڈ لے کر اندر گئے، ظاہر سی بات ہے کیا لکھا جائے گا، کس جرم میں آیا؟ ہمیں تو اس بات پر فخر تھا، لوگ چاہے جو جرم بتائیں، ہمیں تو اس بات پر فخر تھا، اندر بھی جاتے نام مصطفیٰ پر آئے، مصطفیٰ کریم کے نام پر فخر ہے، اس بات پر قیدی بنا اس نام پر۔ عزیزان گرامی وقار،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو پسند تھی میں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. یہ عہد کر لیں گے انشاءاللہ. حضور کے نام پر میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی کو جیسی زندگی پسند تھی ویسی زندگی گزاریں گے یا دنیا کے چیٹروں کی طرح دھوکے بازوں کی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور اگر کچھ مصیبت آتی ہے تو جھیل لیں گے انشاءاللہ جھیل لیں گے اور یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس جلسے میں کہیں انہونی نہ ہونے پائے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے لاٹھی ڈنڈے سب ان لوگوں کے لیے استعمال نہ کریں میری گزارش ہے اس لیے کہ نبی پاک کے دیوانوں کا مجمع ہے اور انشاءاللہ العزیز جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ چلتا رہے گا